ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو فرعون نے اس پر کیا ظلم کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو، لوگوں کا خدا اور اپنے آپ کو رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ فرعون کی اس بات پر مخالفت کر سکے، تو لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا۔ تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو لہٰذا اس مصیبت کے دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ بنت نہر کے کنارے بیٹھ کر نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کروایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کہنوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم آپ کو پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ جب دریائے نیل میں بہتے اس صندوق پر حضرت آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہو۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا تھا۔ اس بچے کا لعاب دہن جیسے ہی حضرت آسیہ کے ہاتھوں پر پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا بخش دی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے بطن سے کوئی لڑکا بھی نہ تھا اور وہ بے اولاد تھی، تو لہذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا۔ اسی طرح اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسیس الثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریحان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریحان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر اس نے شادی نہ کی تو اس کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے۔ بہرحال
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کسی شاہی خاندان کی طرح ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب تھی، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کردار میں ان سے مختلف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی دعویٰ کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فیض کیا اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس دوران محل میں موجود جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سام میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا صاف صاف انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً ہی حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی غرور و تکبر نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار تھا اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رمسز کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں اور اللہ سے یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی تھی اور دعا و استغفار میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی رحم دلی اور بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ میرے سوا کسی دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ تب فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے دریافت کیا کہ تم کس سے اپنا معبود مانتی؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے حضرت آسیہ کو ڈرایا دھمکایا اور سمجھا کر دین موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنے کی ترکیب دی، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کو ترجیح دی۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان میں لٹا دیا جائے، لہذا آپ کو شدید گرمی میں تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور اپنی بیوی آسیہ کو کہتا رہا کہ باز آ جاؤ، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آرائش آپ کے منتظر ہیں۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا
کہ بڑی سے بڑی چٹان اٹھا لاؤ، حضرت آسیہ کو نیچے لٹاؤ اور وہ چٹان اس کے اوپر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو زمین پر لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے آنکھوں میں تمام حجابات ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو حضرت آسیہ کے لیے محلات بنایا گیا تھا اس کو حضرت آسیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم اور حضرت آسیہ ہیں۔